بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی، ازواج المطہرات اور ایک پاک دامن بیوی۔ پاکیزہ اور پاک دامن کی چوٹی پر ہم اپنی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی سیرت سائے میں خوشبختی کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہ ہمارے آقا اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پرورش فضائل اور آداب کے ساتھ ہوئی، اور ان کو مکہ میں طاہرہ نام کے لقب سے معروف کیا گیا۔ سیدہ اور طاہرہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس لقب سے سرفراز ہوئی، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب جاہلیت کا سمندر موجیں مار رہا تھا اور عورتوں کی بھی قیمت لگائی جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن 68 قبل ہجری میں پیدا ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا، جن کا تعلق بنی عامر بن لوہی سے تھا۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا، اور آپ کے والد قریش کے معززین میں سے کہلاتے تھے۔ ان کا انتقال یوم الفجار میں ہوا تھا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تو ان کا ستارہ چمکا اور ان کی فضیلت ظاہر ہوئی، اور یہ مکہ کی تمام خواتین کی سردار بھی بن گئی، بلکہ سارے جہاں کی خواتین کی سردار بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہانوں کی جو خواتین چنی گئی ہیں ان میں حضرت مریم بنت عمران، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، حضرت خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا باقی ازواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیوی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح و شام دیکھتی رہتی اور ان کے مہکتے ہوئے واقعات کو سنتی رہتی۔ یہ وہ خاتون وقت تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو دگنا حصہ دیا، یعنی اپنی تجارت کا دگنا حصہ لوگوں پہ بانٹ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کیا، اور جب ابو طالب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیشکش کا سنا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، یعنی کہ حضرت خدیجہ علیہ السلام۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبشہ میں تجارت کے لیے بھیجا، اور ان کے ساتھ ایک قریشی شخص بھی روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تجارت کے کام کے لیے تشریف لائے تھے۔ ایک ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خدیجہ جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ میں اور میرے ساتھی جب لوٹتے تو ہمیں یہاں سے قیمتی تحفے ملا کرتے جو ہمارے لیے ہدیہ دیتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 25 سال کی عمر کو پہنچے تو ایک غلام کے ساتھ ان کا سامان لے کے تجارت کی خاطر شام کا سفر کیا۔ ان کا سامان وہاں بیچا اور جو چاہا وہ خریدا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عام منافع سے 2 گنا زیادہ منافع بھی کمایا، اور پھر وہاں سے مکہ لوٹ آئی اور ان کی اپنے ذمے سے امانت اور بڑی عظیم ذہانت کے ساتھ کی ہوئی تجارت وغیرہ کا حساب انہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اور آپ کی رعایت کے ساتھ آپ کی نگرانی، یہاں تک کہ یہ سفر خیر و برکت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت مبارک کا اثر تھا جو کہ پورا ہو گیا۔ اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ میں عظیم امانت داری کے چرچے شروع ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگی، اور ان کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی گواہی دی۔ مکہ کے بہت سے سرداران اور بڑے بڑے رہائشی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی خواہش مند بھی تھے، مگر انہوں نے سب کو انکار کر دیا۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہیں جو خوبیاں نظر آئی
ان کی وجہ سے ان کا رخ اس طرف ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے ابو حلاتہ بن زرار التمیمی کی زوجہ تھی۔ ان کا انتقال ہونے کے بعد عتیق بن عابد المخزومی سے نکاح ہوا۔ پھر ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح پہ آئی۔ بنت منیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کی نسبت میں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اپنے دل کی بات بتائی اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ لے کر آئی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس شادی کے لیے کیا اخراجات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس شادی کے لیے کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا، اگر آپ کو موقع ملے، خوبصورتی، مال، شرافت اور کفاحت کی طرف دعوت ملے تو کیا حامی نہیں بھرو گے؟ آپ نے فرمایا، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، خدیجہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے ساتھ کیسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ نفائسہ، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلی تھی، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اپنی مہم میں کامیابی کی خبر لے کر لوٹی اور انہوں نے بتایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا کہ وہ شادی کر دیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آل ابو مطلب کو لے کر آئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب بھی تھے، اور ان کا استقبال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا اور چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے کیا، اور حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ طاہرہ سے شادی کر لی اور حق کے مہر میں 20 جوان اونٹ دیے، جنہیں ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی، جو زیادہ ہونے کی پوری عمر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بہت ہی معزز اور محبت کرنے والی خاتون ثابت ہوئی۔ یہ شادی بہت ہی بڑی، مبارک اور نیک بخت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین شوہر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین وفادار بیوی ثابت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شادی کو اولاد کے ذریعے کمال عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اولاد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ پھر حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی، اور ہر بچے کے مابین 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دودھ پلانے والی آیا تلاش کر کے بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی تیار کر کے رکھ دی، اور پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بیٹا ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب صاحبزادے بچپن میں ہی وفات پا گئے، البتہ بیٹیوں نے دور اسلام پایا، اسلام قبول کیا اور ہجرت کی۔ حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے نکاح میں بھی آئی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص بن رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے نکاح میں آئی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سب صاحبزادیاں آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئی، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہی اور بتوں کی عبادت کرنے کو سخت ناپسند فرماتے تھے،
جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ اپنا زیادہ وقت مکہ میں غار حرا میں گزارتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی صبح بیدار ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غائب پاتی۔ وہ سمجھ جاتی کہ وہ تنہائی کی عالم میں غار حرا میں ہیں، اور آپ کے وہ راز بھی جانتی تھی جو کوئی دوسرا نہ جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب ہمیشہ سچ ہوتے۔ جب بھی وہ صبح اٹھتے تو صبح کی کرنوں کی طرح وہ چیز ان کے سامنے سچ میں آ جاتی، اور حضور پہ خوف کا منظر آوار ہوتا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اطمینان دلاتی اور کہتی کہ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا ویسا نہیں کرے گا۔ ایک دفعہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تنہا تھے، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے ساتھ اترے: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھو، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا ہے، کریم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی مبارک کردار تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کردار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت نبوت سنائی اور حوصلہ افزائی کرنے کو اس طرح بیان کیا۔ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یعنی صورت علق لے کر لوٹے، آپ کا دل خوف سے بھرا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں داخل ہوئے اور فرمایا، مجھے چادر اوڑھو، مجھے چادر اوڑھو۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانپ دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف کی حالت میں تھے، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتلائی اور کہا کہ میں اپنی جان کو ڈرتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حوصلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مفلس کو مال دیتے ہیں اور مہمانوں کا احترام کرتے ہیں اور مصیبت زداؤں کا کام کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیز کے پاس لے آئی، جو کہ دور جاہلیت میں نصرانی ہو گئے اور عبرانی لکھنے لگے، اور انجیل سے عبرانی میں جو اللہ تعالیٰ چاہتا وہ لکھتے۔ یہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ یہ سارا معاملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بیان کیا، تو ورقہ نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش کہ میری جوانی ہوتی اور کاش کہ میں اس وقت کو زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکالے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، جو شخص بھی کبھی وہ پیغام لایا جو تم لائے، تو قوم نے انہیں تکلیف دی اور وطن سے نکال دیا، اور اگر مجھے تمہارا وہ دن ملا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ پھر کچھ دن بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وہی بھی آنا رک گئی۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ ورقہ نے اپنی بہن حضرت طاہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کیا، اگر یہ سچ ہے تو اے خدیجہ یہ جان لے کہ احمد رسول ہیں، اور حضرت جبرائیل اور میکائیل دونوں آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ کی طرف سے روح نازل ہو کر ان کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون تھی جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلی شروعات کی، جبکہ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروعات کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اسلام کا نور چمکا اور ساری دنیا کو منور کر دیا۔ جہاں حضور کا قدم پڑتا وہاں پہ رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا۔ اور آپ خود سوچیں، جہاں حضور خود پیدا ہوئے ہوں وہاں پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ حضور کے گھر کی یہ برکت تھی کہ اس کے چھت کے نیچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں نے بھی اسلام قبول کیا، نہ کہ قبول کیا بلکہ پہل بھی کی۔ اور ہم سب جانتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم،
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سب سے پہلے اسلام لائے۔ اس گھر کو بڑی فضیلت حاصل ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ مکہ کے بعد سب سے بابرکت جگہ ان کا گھر تھا۔ حضور نے اپنی زندگی یوں ہی گزاری، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی اسی گھر میں ہوا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ساتھ وہ نمازیں بھی پڑھی جو فرض نمازوں سے پہلے حضور پڑھا کرتے تھے، یعنی 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام۔ امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ جب نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو مکہ سے آگے کسی اونچی جگہ پر لے گئے۔ وہاں ایک وادی میں چشمہ بہہ رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا اور پھر 2 رکعتیں 4 سجدوں کے ساتھ پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور آپ کی آنکھیں اور دل خوشی سے لبریز تھا۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ تھاما اور اسی چشمے پہ لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح وضو کیا اور پھر 2 رکعتیں 4 سجدے کیے، اور پھر یہی سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کے کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ مکہ میں ایک اجنبی چیز تھی جو لوگوں کی سمجھ سے باہر تھی۔ جب حضور نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ حضور کو جھٹلاتے اور اس کا اعتراف نہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو جاتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو دلاسا دیتی اور ان کی ہر تکلیف و غم میں ان کا بھرپور ساتھ دیتی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وصال کر گئی۔ نزا کے وقت جب وہ راضی تھی اسلام سے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے ٹھکانہ اور ہمیشہ کی جنت کی خوشخبری دے دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہجرت سے 3 سال قبل 65 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، جو میں تمہاری حالت دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں تکلیف دہ محسوس ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی تکلیف میں خیر رکھی ہے۔ اور جب انہیں دفن کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر مبارک میں اترے اور اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں اتارا جو کہ جنت المالا میں دفن ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت گہرا اثر پڑ گیا۔ یہ وہ ازواج تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دکھ اور سکھ میں ساتھ دیتی۔ اسی طرح حضرت ابو طالب کی وفات بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن پہلے قبل ہوئی۔ یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی محسوس ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، یعنی غم کا سال۔ اسی لیے دعوت حق کے راستے میں تکلیفیں مزید بڑھ گئی تھی۔ حضرت خدیجہ وہ خاتون تھی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی ازواج المطہرات سے زیادہ اہمیت دیتے اور ان کی تعظیم حد سے زیادہ فرماتے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت سے ایسی غیرت نہیں کھائی مگر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے تب میں نے کھائی۔ مردوں میں بہت لوگ کامل ہوئے مگر عورتوں میں صرف 3 عورتیں کامل ہوئی، جن میں حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ زوجہ فرعون اور حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ اس فانی دنیا میں محبت کرنے والوں لوگوں کی محبت اس دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بھی اعزاز حاصل تھا کہ حضور نے ان کی زندگی پر کبھی کسی سے نکاح نہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بھی انہی سے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آواز اور ان کے اس وقت کو یاد کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ گزارے تھے۔ جب حضرت حالہ بنت خویلد، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو بہن تھی، جب وہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آواز سن کر فوری کھڑے ہو جاتے، کیونکہ ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت ہی ملتی تھی۔ انہیں بہت ہی عزت دیتے اور ان کی رخصتی میں انہیں ڈھیر سارا مال دیکھ کر وداع کرتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی انہیں یاد کرتے رہتے اور ان سے تعلق رکھنے والا جو شخص بھی ہوتا اس پر احسان فرماتے،
اور حضور اس سے بھی محبت کرتے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتا۔ جب جنگ بدر میں حضرت زینب کے شوہر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بن رابیہ، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے بدلے فدیہ بھیجا، جو کہ ایک ہار کی صورت میں تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رخصتی کے ٹائم دیا تھا۔ جب وہ ہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے صحابہ کو کہا کہ انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ ہار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یاد آئی، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد کو چھوڑ دیا جبکہ وہ غزوہ بدر میں گرفتار ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کا ہر مسلمان مرد عورت کی گردن پر قرضہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر غیرت کے انداز میں کر دیا تھا، لیکن حضور نے انہیں اس چیز سے منع کر دیا گیا کہ خدیجہ کا ذکر آئندہ اس انداز میں مت کرنا۔ یہ بات تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمائی ہے کہ حضور جب بھی گھر سے نکلتے تو حضرت خدیجہ کا ذکر لازمی کرتے۔ اسی طرح ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف کی تو مجھے غیرت آ گئی، اور میں نے کہا وہ تو ایک بوڑھی خاتون تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر نعم و بدل عطا کیا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور فرمایا خدا کی قسم مجھے اس سے اچھا نعم و بدل نہیں مل سکتا۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ انکار کر رہے تھے اور میری تصدیق کی وجہ لوگ جھٹلا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے مال سے میری خدمت کی، اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی اور دوسری بیویوں سے نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دن کے بعد آئندہ کبھی اس طرح کا ذکر نہیں کیا اور کبھی کسی عورت پر غیرت نہیں کھائی جیسی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھائی، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور جب بھی کوئی بکری ذبح کرواتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں کے یہاں بھیجا کرتے، اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے کہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کی بشارت بھی دی۔ جب کچھ صحابہ کرام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر کئی خطوط بنائے اور صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ تو آپ نے عرض کیا جنت کی عورتوں میں افضل خواتین خدیجہ ہے، فاطمہ بنت محمد ہے، اور مریم بنت عمران، اور آسیہ بنت مزہم ہے جو کہ فرعون کی بیوی تھی۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ نیک بیوی تلاش کرو۔ نیک بیوی کی صحبت گھر کو بھی سنبھالتی ہے اور بچوں کو بھی۔ خوبصورتی تو ایک طرح کا جلاوا ہے جو کبھی بھی ڈھل سکتی ہے یا ختم ہو سکتی ہے، لیکن ایک نیک بیوی اور ایک نیک عورت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ دوستوں، ہوپ آپ لوگ کو آج کا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ مزید ازواج المطہرات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کریں، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے ہی مل جایا کرے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔